بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داماد رسول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی انتہائی دلچسپ شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہادر ترین شخصیت بھی تھے۔ خاندان عبد المطلب کو اسلام کی دعوت دی تو کم سنی کے باوجود اپنے بلند پایہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم کا دست و بازو بننے کا اعلان کیا۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے جس پہ کفار حملے کی غرض سے گھات لگائے ہوئے تھے۔ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ آپ کی تلوار ذوالفقار نے ہی پہنچایا۔ ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارزت کے لیے آپ کو بھیجتے اور آپ نے ہمیشہ اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا۔ غزوہ احزاب میں عرب کے مشہور سورما عمرو بن عبدود کی پیدا کردی سخت ترین صورتحال میں جب وہ خندق عبور کرنے کے بعد خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیزہ گاڑ کر مبارزت طلب کرنے لگا، اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپہ اسلام کا للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ اور اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آمادگی ظاہر کی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی تیار ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران گرد و غبار چھا گیا تھا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور پاک نے فرمایا خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا روز خندق علی کی ضرب تمام جنس و ان کی عبادت سے افضل ہے۔ بدر و حنین ہو یا احد کی جنگ ہو یا پھر کئی روز سے خیبر کا ناقابل تسخیر مرحب، آپ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کو یقینی بنایا۔ آپ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جسے آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ جان کنی کے اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ یہاں ہم طبری سے چند اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی مت گھبرانا۔ تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی ہے تم نے بھی سن کر محفوظ کر لی، میں بھی تمہیں وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں حسن اور حسین کی عزت و توقیر کرنا، ان دونوں کے اس اہم حق کو ملحوظ رکھنا جو تمہارے ذمہ ہے، ان کی بات ماننا، ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسن اور حسین سے فرمایا میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے بیٹے تمہارے لیے میری یہ وصیت ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، غصہ پینا، صلہ رحمی کرنا، جاہلوں سے بردباری سے کام لینا۔ میرے بیٹے ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا، قرآن پر لازمی عمل کرتے رہنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، برائیوں سے اجتناب کی دعوت دیتے رہنا اور خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا۔ جب وفات کا وقت آیا تو پھر وصیت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ وہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دنیا کے تمام ادیان پر غالب فرما دیں۔ خواہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبردار لوگوں میں سے ہوں۔ حسن بیٹا، میں تمہیں اور اپنی تمام اولاد اور تمام اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے۔ اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ صرف اسلام ہی کی حالت میں جان دینا۔ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایک دوسرے سے باہمی تعلق رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اس سے اللہ تم پر حساب نرم فرما دے گا۔ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر یہ نوبت نہ آنے دینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مانگے اور نہ ہی تمہاری موجودگی میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی ڈرنا، کیونکہ تمہارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائی، جن میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف کی نصیحت تھی۔ معاشرے کے کمزور طبقات یعنی غربا اور مساکین اور غلاموں کے بارے میں بھی خاص وصیت فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، تمہارے موجود ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، پشت کھانے، رشتوں کو توڑنے اور تفرقہ سے بچتے رہنا، نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور نافرمانی اور سرکشی میں کسی کی مدد نہ کرنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل خاندان کی حفاظت کرے جیسے اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں ایسی ہیں کہ پڑھنے والے کا دل بھر آتا ہے۔ ان الفاظ پر غور کیجئے دوستو، تو معلوم ہوتا ہے کہ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی۔ آپ نے حضرت حسن کو خاص کر اس بات کی تلقین فرمائی کہ صحابہ کرام کو ساتھ میں لایا جائے، ان سے تفرقہ پیدا نہ کیا جائے اور انہی کے ساتھ رہا جائے، خواہ وہ اس کے لیے انہیں کسی بھی قسم کی قربانی دینا پڑے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسن نے یہی کیا اور قربانی کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جس پر ملت اسلامیہ قیامت تک فخر کرتی رہے گی۔ اپنے قاتل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاص وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، بنو عبد المطلب، کہیں تمہیں میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں تو ہم ان کا انتقام لے رہے ہیں، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو بھی ایک ہی وار میں ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہی ہونا چاہیے، اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم لوگ مسئلہ سے بچو، خواہ وہ بولے کتے ہی کا کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امت کی مشترکہ مقدس ہستی ہیں، جن کے شرف اور مقام و مرتبہ پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کی شہادت کے دن امت آپ کی اپنے بیٹوں کو کی گئی وصیت پہ عمل کرنے کا عہد کرے تو یقیناً معاشرہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔